السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ بر صغیر کے ہم خوش عقیدہ سنی اس پورے مہینے میں غم حسین علیہ السلام میں سوگ رکھتے ہیں۔ جگہ جگہ پر مجالس و محفل ذکر سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام منعقد کی جاتی ہے، لنگر کا اہتمام رہتا ہے، تعزیہ داری، علمداری، نوحہ خوانی ہوتی ہے۔ بے شک یہ سب مراسم و معمولات ہم جو ذکر شہیدان کربلا میں عمل میں لاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور محبت آل رسول میں ہم یہ سب انجام دیتے ہیں۔ مگر آج میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنے لگا ہوں، ہم یہ سب کرنے کے باوجود بھی کیا ہم واقعتاً سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کے اس عظیم پیغام تک پہنچ گئے ہیں، اس کو بجا لائے ہیں جس بنیاد پر آپ نے اپنا پورا کنبہ نثار کر دیا احقاق حق و ابطال باطل کے لیے؟ حق قائم رہے اور باطل مٹ جائے اور دین متین کی پاسداری کے لیے کیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس مشن پر جو آپ نے امت کو پیغام دیا؟ کیا اس مقصود و مطلوب تک ہم پہنچ گئے ہیں، عمل میں لے آئے ہیں؟ بہت خوبصورت بات اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں، اللہ اللہ سید الشہداء مظلوم کی مظلومی اور یا للعجب غفلت و نادانی کی بو قلمونی، اس سے بڑھ کر دنیا میں مظلومی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں اور دوستوں دونوں نے آپ پر ظلم کیا۔ دشمنوں نے تو آپ کی شہادت عظیمہ کی عظمت مٹانا چاہی، مگر دوستوں نے بھی آپ کی شہادت کی اصلی تقدیس و شرف کے لیے سچائی اور عمل کا ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ دشمن تو دشمن تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت حق کو مٹانا چاہا، مگر دوست دوست ہو کر بھی آپ کی دعوت کی پیروی نہ کر سکے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بے شک بہت عمدہ بات لکھی ہے کہ چلیں یہ تو بات واضح ہے تاریخ کی روشنی میں کہ دشمنوں نے تو جو کچھ بن پایا وہ کام کیا جسے ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی، وہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے اور آپ کی عظمت مٹانا چاہی، آپ کے کنبے کو ہلاک کیا، تہ تیغ کیا، آپ کی عظمت مٹانا چاہیے، آپ کی شہادت کی عظمت مٹانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی آپ کو ابھارا، آپ کو عظمت عطا فرمائی۔ مگر دوستوں کو جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے عقیدت مند ہیں آج کے دور میں اور جو آپ کے شیعان کہلاتے ہیں، یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، ان حضرات کو کیا ہوا کہ آپ کے دعوت حق کو یہ قبول کرنے سے قاصر ہیں، ہر لحاظ سے ہر رسم ادا کر رہے ہیں، ہر معمولات میں ملوث ہیں۔ بے شک یہ سب مراسم معمولات اگر شریعت کے دائرے میں ہیں تو مستحب اور مستحسن عمل ہے، باعث نجات ہے، لیکن کیا جو حقیقی چیز ہے، وہ جس بنیاد پر شہادت ہوئی، جس وجہ سے امام پاک نے اپنی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کے، اپنے رفقا کی قربانی دین اسلام کی راہ میں، دین حق کی راہ میں پیش کی، کیا وہ عظمت، وہ اصول، وہ نظریہ، وہ مقصد، اس پر ہم عمل کر پا رہے ہیں؟ بالخصوص اس دور کے علماء دین، ائمہ مساجد اور بالخصوص خانقاہوں میں بیٹھے سجادگان، سجادہ نشین،
پیران صاحبان کو میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بلند و بالا خانقاہ جو ہے، سب سے بڑی عظمت والی خانقاہ جو ہے پوری اس کائنات میں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی ہے، اور اس کے اکیلے، اس کے لوتے وارثین حسنین کریمین ہیں، آل پیمبر ہیں۔ کیا ایک وقت کے لیے سوچئے، جس وہ دور میں اسلامی مملکت 2/3 دنیا پر قابض تھی، اس وقت نہ کوئی خراج کی کمی تھی، نہ مال غنیمت کی کمی تھی، نہ مال و دولت کی کمی، نہ شہرت کی کمی تھی۔ اگر امام حسین پاک چاہتے تو اس گنبد خضرا کا سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے، دنیا خود آتی چل کر قدموں میں، آج بھی آ رہی ہے، اس وقت بھی آتی اور آپ کو نذرانے پیش کرتی، آپ کی عزت اور عظمت کرتی، چونکہ جو نسبت قوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنین کریمین کو وابستہ ہے، وہ جگ ظاہر ہے۔ مگر کیا امام پاک نے سجادہ نشین بن کر بیٹھنا قبول کیا، یا پھر میدان عمل میں آپ آئے اور 1/2 دنیا پر قابض ظالم بادشاہ کو شکست فاش دی کہ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، جبکہ صحابہ کرام کے فرزندان، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، وہ تک یزید سے بیعت ہو چکے ہیں، اور بھی حضرات تابعین میں بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ یزید کے آگے جھک چکے ہیں، یا تو خوف سے یا پھر کسی اور وجوہات سے۔ لیکن امام پاک کے رگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا، علی المرتضیٰ کی شجاعت دوڑ رہی تھی۔ آپ نے ہرگز گوارا نہیں کیا کہ امت پر ایسا وقت آ رہا ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شریعت کی پائمالی ہو رہی ہے، وہ خلافت راشدہ کا جو دورہ تھا وہ ختم ہوا، فسق و فجور کی جابر بادشاہت اور سلطنت قائم ہو گئی، ہر طرف افراتفری ہے، امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، صلحائے امت جو ہیں مصلحت سے کام لے رہے ہیں، جو امیر ہیں، جو جماعت کے رہبر ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہیں۔ تب امام علی مقام نے وہ جو مرتبہ اللہ رب العزت نے نبی کی نسبت سے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کو عمل میں لا کے دکھایا کہ جہاں جھک سکتا ہے یزید کے آگے، مگر آل پیمبر نہیں جھکیں گے۔ وہ نبوی کارنامہ، وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسوہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو پھر سے زندہ کیا، پھر سے وہ دین ذری دور لے کر امام حسین علیہ السلام نے یہ انقلاب برپا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ واپس سے زندہ ہو جائے امت میں۔ آج ہم اور آپ جو بڑے بڑے سجادگان ہیں، گدی نشین ہیں، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں یہ بتائیے۔ بے شک ہم یہ سب رسم انجام تو دے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہمارے پاس داری نہیں، ہمارے پاس ہم اپنے اسلاف کے نام سے کھا تو رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہم دین کے لیے، کیا ہم امت کے لیے، کیا ہم قوم کے لیے کوئی بنیادی کام کر پا رہے ہیں؟ کیا کم از کم ہم اس دور کے جو ایک ظاہر میں اور باطن میں یزید ہے اس کو شکست دے پا رہے ہیں؟ کیا اپنے اندر کے یزید و یزیدیت کو مار دے دی ہے ہم لوگوں نے؟ کیا جو ہمارے مقابلے میں ظاہر میں یزیدیت ہے، وہ نظریات ہیں، وہ افکار ہیں جو فرعونی ہیں، یزیدی ہیں، طاغوتی ہیں، کیا ان کے مد مقابل ہم آ پا رہے ہیں؟ یہ صرف اپنی خانقاہی عیش و عشرت کی زندگی میں ہمارا شب و روز گزر رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے
جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے۔ تو جو ہم مداح اہل بیت ہیں، شیعان علی ہیں اور غم گساران آل محمد ہیں، امام پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم پر تو قطعاً لازم ہے کہ اس غم کو عملی صورت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پیغام حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو متحد فرمائے اور ہمارے سربراہوں کو، قوم کے رہبران کو حسین کا نظریہ عطا فرمائے، حسین کا جوش، صبر و استقامت اور بصیرت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔